نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ نحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم مضامین کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت ہی اپنے اندر امتیازی قسم کے مضامین کو جگہ دیے ہوئے ہے، اور کوئی سورت ایسی نہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد علم کے، حکمت کے، دانائی کے دریچے نہ کھلتے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس بات کو واضح کر دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو آل اسماعیل کے اندر سے مبعوث کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 کے قریب انبیاء کو آل اسحاق میں پیدا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول نبی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ اسراء میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحن بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، اور وہاں پر آپ کو نبیوں کی امامت کا شرف عظیم عطا فرما دیا۔ کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ کائنات کے لوگوں پہ اس حقیقت کو واضح کیا جائے کہ آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ جانے والوں کا بھی مقتدا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بھی واضح کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر اگر جلوہ گر ہوئے ہیں تو ایک قبلے کے امام بن کے نہیں آئے، بلکہ نبی القبلتین بن کے آئے ہیں، دونوں قبلوں کے مقتدا اور پیشوا بن کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت المقدس کا علاقہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر فتح ہوا۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جب بیت المقدس کے علاقے کے اندر پہنچے تو آپ کی مساوات کا عالم یہ تھا کہ کچھ فاصلے کے لیے اسلم سواری کے اوپر بیٹھتا جو آپ کا خادم تھا، اور کچھ وقت کے لیے، کچھ راستے کے حصے کے لیے حضرت فاروق اعظم سواری کی پشت کے اوپر بیٹھتے۔ جس وقت بیت المقدس کا علاقہ قریب آیا تو اسلم سوار تھا اور حضرت فاروق اعظم سواری کو کھینچ رہے تھے۔ پیوند آپ کے کپڑوں میں لگے ہوئے تھے۔ لوگ اس بات کو دیکھ کے حیران و ششدر تھے کہ مسلمانوں کا امیر کس انداز میں آ رہا ہے کہ خود پیدل ہے اور خادم اوپر سوار ہے اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو پہنا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، علماء بنی اسرائیل نے ایسے عالم میں بیت المقدس کے چوبداروں کو یہ بات کہی کہ اس کے حوالے بیت المقدس کی چابیوں کو کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے سابقہ کتابوں میں جس فاتح کا ذکر پڑھا ہے یہ وہی فاتح ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمی کائنات کا مقتدا بنا دیا، جمی کائنات کا پیشوا بنا دیا، جمی کائنات کا رہنما بنا دیا، اور انسانی زندگی کی جملہ فقیس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا بنا دیا۔ آپ کی امامت کا اور آپ کی قیادت کا دائرہ فقط مسجد تک نہیں ہے، فقط جمعے کے دن تک نہیں ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جو جمعے کے دن بھی امام ہیں اور ہفتے کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہیں اور پیر کے دن بھی امام، منگل کے دن بھی امام ہیں اور بدھ کے دن بھی امام، اور حضرت رسول اللہ وہ ہیں کہ مسجد میں بھی امام ہیں، بازار میں بھی امام، شادی کے بھی امام ہیں اور بیعہ کے بھی امام، جنازے کے بھی امام ہیں اور غم کے بھی امام، تہذیب کے بھی امام ہیں اور تمدن کے بھی امام، حلیے کے بھی امام ہیں اور لباس کے بھی امام، سیاست کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام۔ مائیکل ہارٹ نے ایسے ہی یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے۔
اور حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر فلاح اور کامیابی کے جتنے سوتے ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک سے نکلتے ہیں۔ آپ کی معراج یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحن بیت المقدس سے گزار کر آسمانوں کی طرف بلا لیا، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نقوش پائے مصطفیٰ کے اوپر جو ہیں اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر ہماری انتہا حضور کی اتباع ہے، ہماری انتہا آپ کی پیروی ہے، ہماری انتہا آپ کی اقتداء ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو حضرت رسول اللہ کی اقتداء کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا ہے کہ عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا چاہیے، احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، اور والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر انسان کی زندگی کے اندر بڑھاپے کی سٹیج کے اوپر آ جائیں تو ایسے عالم کے اندر انسان کو ان کی طبیعت کے اندر جو جلالی کیفیت یا اکتاہٹ اور بیزاری کی ایک کیفیت بڑھاپے کی صعوبتوں کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان سے چڑچڑے انداز میں ڈیل نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرم انداز کے اندر بات کرنی چاہیے، اور جب بھی ان کے سامنے آنا چاہیے اکڑ کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی ہی انکساری کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اور اس دعا کو مانگنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پہ اسی طرح رحمت فرما جس طرح یہ ہمارے بچپنے کے اندر ہمارے اوپر رحمت فرماتے رہے۔ میری بہن ہو یا میری بیوی ہو، آپ کی بہن ہو یا آپ کی بیوی ہو، حضرات گرامی قدر والدین کی بے ادبی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بہن کی محبت کے اندر اس حد تک کبھی آگے مت بڑھیے کہ اگر وہ اپنے سسرال کے اندر شوہر کے والدین کی بے ادبی کرتی ہے تو اس کی حمایت کرنا شروع کر دیں، اور اپنی بیوی کی محبت کے اندر کبھی اس حد تک آگے مت بڑھیے کہ والدین کے حقوق کو فراموش کر دیجئے۔ والدین کی محبت اور ہے، بیوی بچوں کی محبت اور ہے، ان کا رنگ اور ہے، ان کا ڈھنگ اور ہے۔ اس کے اندر شریکے کو پیدا کرنا اور اس کے اندر رکاوٹ کو پیدا کرنا یہ بے وقوفوں اور نادان لوگوں کا کام ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ محبت کرنے کے باوجود اور اولاد کے ساتھ شفقت کرنے کے باوجود کبھی اپنے والدین کے حقوق کو نہیں بھولتے، کبھی ان کے احسانات کو نہیں بھولتے، کبھی ان کے پیار کو نہیں بھولتے، اور ان کے ادب کو ہر قیمت کے اوپر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ کبھی ان کے سامنے اپنی گردن کو اٹھا کر اف کے الفاظ بھی ان کے سامنے نہیں کہتے، اس لیے کہ والدین کو اف کہنا بھی حرام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، یہ بات درست ہے کہ آپ کی بیوی کے اوپر اس حد تک والدین کی خدمت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جس حد تک آپ کی ذات کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کو تنہائی کے اندھیروں میں چھوڑ کر اور بڑھاپے کے اندھیروں میں چھوڑ کر، ان کو گھر میں تنہا چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کو گزارنے کے لیے ان سے علیحدگی کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر آج تم ایسا کرو گے کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گی۔ چنانچہ والدین کے ساتھ محبت والا تعلق، احسان والا تعلق زندگی کے نشیب و فراز کے درمیان ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نصیحت والی باتیں بھی کی ہیں، جن نصیحت والی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ قتل کرنے کا ایک انداز وہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں تھا، اور دوسرا انداز آج کل یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ابورشن کروا دیا جاتا ہے، اسقاط کروا دیا جاتا ہے۔ یہ اسقاط کیا ہے؟ یہ در حقیقت اپنی اولادوں کو قتل کرنے والی بات ہے۔ میری معیشت سٹیبل نہیں ہے اس لیے میں فیملی پلاننگ کروں گا۔ حضرات گرامی قدر ڈیتھ آف دی ویسٹ کا مصنف یہ بات لکھتا ہے
کہ یورپ کو سروائیو کرنے کے لیے شادی بیاہ کی ضرورت ہے، یورپ کو سروائیو کرنے کے لیے بچوں اور اولادوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بات بتلائی جاتی ہے اپنی اولادوں کو روکا جائے، فیملی کو پلان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اور رزق کے خوف اور معیشت کے ڈگمگاہٹ کو دیکھ کر اپنی اولادوں کو قتل کر دینا یا فیملی کو پلان کرنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ حضرات گرامی قدر ایکسپیرینس کی بات ہے، آبزرویشن کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ فیملی یونٹ اگر بڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہ کوئی بچہ ضرور نکل آتا ہے، اور فیملی یونٹ اگر چھوٹا ہوتا ہے، ایک یا دو بچے ہوں، دونوں ہی باغی نکل آئیں، تو والدین جو ہوتے ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ آج لوگ مولوی اور ملا کو جاہل سمجھ کر اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں کہ فیملی کو پلان نہ کرنا یہ مولویوں کی جہالت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی جہالت نہیں بلکہ تمہاری حماقت ہے۔ سیلاب کے اندر کتنے ہزار لوگ مر جاتے ہیں، زلزلے کے اندر کتنے لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، قحط سالی کے ذریعے کتنے ہزار لوگ مر جاتے ہیں، جنگوں کے دوران کتنے لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ زمین کے اوپر تعداد کا جو ہے ایک اندازہ اور تخمینہ یہ پروردگار عالم کے علم میں ہے۔ زمین کے اوپر ایک وقت کے اندر کتنی آبادی ہونی چاہیے، آبادی کے تناسب سے پیداوار کتنی ہونی چاہیے۔ حضرات ایک وقت تھا آج کے مقابلے میں زمین کی آبادی 10 گنا کم تھی۔ مجھے یہ بات بتلائیے 10 گنا آبادی کے بڑھ جانے کے باوجود بھی کیا آج ہر گھر کے اندر چکن نہیں پکتا؟ کیا آج ہر گھر کے اندر مٹن نہیں پکتا؟ کیا آج ہر گھر کے اندر دالیں سبزیاں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کافی بنایا، زندوں کے لیے بھی کافی بنایا، مردوں کے لیے بھی کافی بنایا۔ زمین کی پیداوار کو جنریٹ کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، چکن کو اور حلال گوشت کو پیدا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، پھلوں کو پیدا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، پروردگار عالم وہ ہیں جو ہر ایک کے رزق کا تخمینہ لگانے والے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ خسارے کا نشانہ بنے جنہوں نے بے وقوفی کے ساتھ اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرات گرامی قدر، نسل انسانی اس کی پلاننگ کے لیے کوششیں کرنا اور مصنوعی طریقوں کو اختیار کرنا، اس کا نتیجہ فحاشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نتیجہ عریانیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نتیجہ اخلاقی بے رحمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے حیوانات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پرندوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جنگلی درندوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان ساری کی ساری اسپیشیز کو برقرار کس نے رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا وہ فیملی پلاننگ کرواتے ہیں؟ ان کی تعداد کو، اور پھر آپ غور کیجئے اتنی مرغی ذبح ہوتی ہے کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اگر یہ بات درست ہو کہ اس کے ذریعے پاپولیشن کنٹرول ہو جاتی ہے تو مرغی کو ابھی تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، بکروں کو ابھی تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، گایوں بھینسوں کو ابھی تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کائنات کے اندر نظام خوراک اور انسانوں کے درمیان پیدا توازن کو برقرار رکھنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، اور اس کی بات فیصلہ کن ہے۔ اس کی بات کے مقابلے میں فلسفی جو مرضی کہتا رہے، دانشور جو مرضی کہتا رہے، اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر اللہ رسول کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے راستے کے اوپر بھی نہیں چلنا چاہیے۔ حضرات گرامی کا زنا کا راستہ کیا ہے؟ آنکھوں کو میلا کرنا یہ زنا کا راستہ ہے، گندے پروگراموں کو دیکھنا یہ زنا کا راستہ ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ چیٹ کرنا یہ زنا کا راستہ ہے، غیر محرم عورت سے غیر ضروری بات کرنا یہ زنا کا راستہ ہے، ہنسی اور اس قسم کی لا یعنی اور لغو گفتگو غیر محرم کے ساتھ کرنا یہ زنا کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان کبھی بھی زنا کے راستے کے اوپر نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم
مومن اپنی پاک دامنی کا بھرپور تحفظ کرتا ہے. اس کی پاک دامنی جب بھی ظاہر ہوتی ہے اس کی اہلیہ یا اس کی بیوی کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کہا جو بھی اس سے آگے بڑھے گا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو بھی اس کے علاوہ کسی راستے کو تلاش کرے گا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرنے والا ہے. حضرات گرامی قدر، زنا اور نکاح کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. جو بندہ اس فرق کو سمجھ جاتا ہے وہ ساری کی ساری زندگی کبھی زنا کاری کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کرتا. زنا کاری کے اندر کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اس کو چھپ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان. زنا کاری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان معاشرے کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو انسان قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زنا کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والی اولاد کا انسان ذمہ دار بننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا. زنا کے نتیجے کے اندر انسان جو انسان کی زندگی کے اندر جو تغیرات آتے ہیں انسان ان کے بارے میں کسی کو آگاہ کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا. نکاح کے ساتھ رشتے مارز وجود میں آتے ہیں. نکاح کے نتیجے کے اندر دائمی محبت مارز وجود میں آتی ہے. نکاح کے نتیجے میں محرم رشتہ داریاں بنتی ہیں. نکاح کے نتیجے میں انسان کو اولاد جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے. نکاح کو انسان کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کرتا. نکاح کے اوپر انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. نکاح کے نتیجے کے اندر انسان جب بھی سکون کو حاصل کرتا ہے کسی قسم کا کھٹکا یا ڈر نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر، وہ لوگ بے وقوف ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ درندے ہیں، وہ لوگ معاشرے کی بنیادوں کو کھیڑنا چاہتے ہیں، جو معاشرے کے اندر بے رحمی کی حمایت کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر فحاشی اور ریانی کی حمایت کرتے ہیں، عورت مارچوں کی حمایت کرتے ہیں، اور اس حمایت کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر ایک انتشار اور ایک اخلاقی بے رحمی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 3-4 سال پرانی بات ہے، عورت مارچ ہوا، وہاں ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے یہ کام، لیکن اصل آزادی عورت کو تب ملے گی جب نکاح ختم ہو جائے. اصل آزادی عورت کو تب ملے گی جب نکاح ختم ہو جائے گا. حضرات گرامی کا یاد رکھیے، جس دن نکاح ختم ہو جائے گا اس دن یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے گا. اس دن معاشرے میں باپ نہیں رہیں گے، اس دن معاشرے میں بھائی نہیں رہیں گے، اس دن معاشرے کے اندر بیٹے بھتیجے بھانجے نہیں رہیں گے. حضرات گرامی قدر، معاشرہ جنگل کا معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ حیوانیت کا معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ پاتال کی گہرائیوں میں اتر جانے والا معاشرہ ہوگا. اس معاشرے میں کوئی عافیت اور کوئی خیر والی بات نہیں ہوگی. اللہ نے اس معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے. والنار مثوی لہم، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدوں کو پورا کیا کرو، قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بڑی سخت وعید والا معاملہ ہے. حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جسے وعدے کا پاس نہیں ہے. آج کل وعدہ جو ہے وہ عام طور پہ چیزوں کے اوپر پورا اترنے کے لیے نہیں بلکہ بندے کو ٹالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرسوں آنا، پیمنٹ دے دوں گا، یار پکی بات ہے، وعدہ کرتا ہوں جی پرسوں دے دوں گا. جب پرسوں آیا، یار کل آنا، کل دے دوں گا، یار پکی بات ہے، وعدہ کرتا ہوں کل دے دوں گا. حضرات گرامی قدر، یہ وعدہ، اور اسی طرح کئی مقامات کے اوپر سیاسی لیڈر جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، مذہبی لیڈر جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، خاندان کے سربراہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ معاشرے کے اندر شک ہے، شکوک و شبہات ہیں، بد اعتمادی ہے، کوئی دوسرے کے اوپر اعتماد اور اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرات گرامی کے صورت میں اللہ نے یہ بات بھی کہی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کہ ایسی چیزوں کی کھوج نہ لگایا کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. بے شک انسان کی سماعت، بصارت اور دیگر معاملات کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا تکبر سے بچنے کی تلقین کی اور اس امر کا اعلان فرمایا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
اور زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تو زمین کے سینے کو چاک کر لے گا؟ کیا تو پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جائے گا؟ جب تو زمین کے اوپر چلتا ہے متانت کے ساتھ چلا کر، وقار کے ساتھ چلا کر، اعتدال کے ساتھ چلا کر۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کی بدگمانی ہے شاید اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل کونوا حجارۃ او حدیدا او حلقا مما یکبر فی صدورکم، اور جا تو لوہا بن جا، پتھر بن جا، کسی بھی چیز کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لے، تجھے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، انسان گمان کرتا ہے میں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور میرے لیے تو انگلیوں کے پوروں اور لکیروں کو دوبارہ پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں۔ حضرات گرامی کا ہر انسان کا ہاتھ طرح کا فنگر پرنٹ ہے جو وہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے معاملات کو سکین کیا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں، ویزے لگتے ہیں، یہ فنگر پرنٹ کے اوپر جو لکیریں ہیں اس کے پور ہیں، کسی کو پتا تھا ان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ نے کیسی بات کی ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور تو سمجھتا میں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، میں تیری انگلیوں کے پور اور لکیریں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اور زمین و آسمان کی جملہ مخلوق اگر کٹھی ہو جائے تو وہ قرآن مجید کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتی۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، روح زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور قرآن مجید کو لے کے آنا چاہیں تو قرآن مجید کو بنا نہیں سکتے، چاہے سارے ایک دوسرے کے معاون اور ہیلپر بھی کیوں نہ بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے ایک بہت بڑے علمی مسئلے کو حل کیا جو عام طور پہ معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں، یار روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی اساس کیا ہے، اور روح ہوتی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا، یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان کو بتلا دیجئے روح پروردگار عالم کے امر کا نام ہے، اس کے حکم کا نام ہے۔ اسی طرح روح کا ترجمہ دوسرا یہ بنتا ہے کوئی بھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو وہ روح ہے، اور کوئی بھی چیز جو اللہ کے حکم کو اٹھانے والی ہو وہ بھی روح ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح قرار دیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی طرف سے روح کو آپ کے اوپر نازل فرما دیا۔ گویا کہ اللہ کے امور کا مجموعہ قرآن کو روح کہا گیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت جبریل امین کو بھی روح کہا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے امر کو اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا، روح من اللہ یا روح اللہ کہا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے خاص امر سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کو بھی روح من اللہ کہا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے۔ ہمارے وجود کے اندر بھی یہ روح ہے، وہ اللہ کے حکم کا نام ہے۔ جب پروردگار عالم کا حکم آ جاتا ہے، روح انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے، انسان کے اوپر موت وارد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روح حقیقت میں یا تو اللہ کے امر کا نام ہے، یا امر کو اٹھانے والی شخصیت یا ڈاکومنٹ کا نام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر آخری اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جو کفار تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح زمین کے اوپر انہوں نے شادی کی، کھاتے پیتے ہیں، تو حضرات گرامی قدر کہتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اور زمین کے رہنے والوں تم انسان ہو، اسی لیے میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے انسان کو بھیجا، اس لیے کہ انسان اپنی صنف کے اندر سے جو شخصیت ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر زمین کے رہنے والے ملائکہ ہوتے، اگر زمین کے رہنے والے فرشتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا۔ حضرت رسول اللہ کو بھیجا گیا، بشر بھیجا گیا، سید البشر کی حیثیت سے بھیجا گیا، اس لیے کہ زمین کے رہنے والے انسان تھے۔ حضرات گرامی قدر
چنانچہ ہمیں بھی وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم کی اولاد ہیں سارے انبیاء، حضرت آدم کی اولاد ہیں سارے رسول اللہ، حضرت آدم کی اولاد ہیں سارے پیغمبران برحق۔ حضرت آدم کو کس سے بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا، ان مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام آدم کی مانند ہیں جن کے خمیر کو مٹی سے اٹھایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ جب سارے ابنائے آدم ہیں تو ان کی بشریت میں اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے پیغام کی بات کا تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا پیغام نورانی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی صفات کی بات کا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں، آپ منارہ نور ہیں، آپ نور الہدا ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ بدر منیر ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کی ذات کی بات کا، آپ فخر انسانیت ہیں، سید البشر ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، سید المتقین والابرار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، حضرت خاتم النبیین ہیں۔ لیکن کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا اسماعیل کے بیٹے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرات گرامی قدر، فخر انسانیت اور سید البشر ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی الحمدللہ اس بات کے اوپر خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک ہستی کو پیدا کیا جو ہر قسم کے عیوب سے پاک تھی، جو ہر قسم کی غلطی اغلاط اور خطاؤں سے پاک تھی۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی، اِنَّ مُحَمَّدًا بشر وَلَيْسَ كَالْبَشَرِ وَإِنَّ يَاقُوتَ حَجَرٌ وَلَيْسَ كَالْحَجَرِ، کہ جس طرح یاقوت پتھر ہونے کے باوجود عام پتھروں جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح محمد علیہ السلام بشر ہونے کے باوجود عام بشروں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اپنے دل میں جگہ دینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سیئات سے درگزر فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی بیماریوں کو دور فرما،
جسمانی بیماریوں کو دور فرما، نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، شیطانی اثرات کو دور فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام امراض کو شفا سے تبدیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب